بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص تھا جس کے ہاں بہت زیادہ غربت تھی، بہت زیادہ وہ پریشان تھا۔ مشکلات، پریشانیاں اور مسائل اس کا مقدر بن چکے تھے۔ ہر نئی صبح کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مشکل یا کسی آفت کی صورت میں اس کا آمنا سامنا ہوتا تھا۔ کاروبار بند ہو گیا، بہت زیادہ محتاجی ہو گئی، اور ان تنگی اور غربت کی وجہ سے تمام رشتہ داروں نے، تمام دوست احباب نے اور تمام ایسے عزیز جس پہ سے بڑا ناز تھا، بڑا مان تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور یہ اکیلا رہ گیا۔ غربت اتنی بڑھی، پریشانیاں اتنی بڑھیں، مسائل اتنے بڑھے کہ اس نے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں زندگی کے سفر میں کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے، کچھ ایسے اللہ کا نام کا سہارا لینا چاہیے جس سے ہماری حفاظت کا نظام ہو، جس سے خیر کا نظام ہو اور جس سے ہمیں عافیت ملے۔ اب کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا والد بھی غربت میں گیا، اس کا والد بھی غربت میں گیا، اور اب میں بھی غربت میں بس اپنے دن پورے کر رہا ہوں۔ جب انہیں کوئی اللہ کا نام بتایا گیا، کوئی تسبیح بتائی گئی اور کسی اللہ والے نے ان کی طرف توجہ کی، تو پتہ یہ چلا کہ نہ اس کے والد کے پاس اللہ کے لیے ٹائم تھا، نہ اس کے والد کے پاس اللہ کے لیے ٹائم تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کوئی وقت ہی نہیں نکالا۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اور معاملات تو رکھے، لیکن اللہ کا ذکر وہ درود کی شکل میں، وہ تسبیح کی شکل میں، وہ قرآن کی شکل میں، وہ حدیث کی شکل میں انہوں نے اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ تو پھر ان کی زندگی میں ویرانی تھی، ان کی زندگی میں افراتفری تھی، ان کی زندگی میں سیاہی ہی سیاہی تھی۔ اس وجہ سے وہ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے۔ لیکن جب اس شخص کو اللہ کا نام بتایا گیا، اللہ والے نے ان کی تربیت کی، اللہ والوں نے ان کی تربیت کی، تو پھر ان کے دن بھی بدلے اور رات بھی بدلی۔ تو وہ جو غربت کا مارا شخص تھا وہ بالکل تھک گیا، زندگی سے ہار گیا، اور اب اس نے مقابلہ کرنا چھوڑ دیا۔ ایک نیک انسان اسے ملا۔ یہ جو انسان آپ کی زندگی میں، یہ جو لوگ آپ کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جو آپ کو کوئی ایسا رستہ بتاتے ہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وسیلہ بناتا ہے کہ جاؤ، میرے بندے کو جا کر حوصلہ دو، تسلی دو۔ ایک اللہ والے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں، مجھے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں یہ لفظ، یہ جملہ سنتا ہوں تو میرے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ایک دل میں اطمینان، ایک سکون سا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے
کہ اللہ بہتر کرے گا۔ ہم دن میں کتنی دفعہ اس جملے کو بولتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مایوس ہیں، ہم نا امید ہیں۔ تو اس کے پاس ایک شخص آیا، اس غربت کے مارے انسان کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ والے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، چند دن، چند ہفتے اور چند مہینے جا کر ان کی خدمت کرو، وہ تمہیں کوئی اللہ کا نام بتائیں گے، وہ تمہیں کوئی دعا دیں گے جس سے تمہارے معاملات، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، وہ فوراً سے پہلے ان کے پاس چل دیا، دور دراز علاقے سے سفر کر کے ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دستے دراز کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نیک بندو، حضرت میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، میرے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ اس نے رو رو کر اپنی ساری کہانی سنائی، درد کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ اپنی ساری کہانی سنائی۔ جب وہ ساری کہانی سنا چکا تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ تم ہمارے پاس کچھ عرصہ رکو، تمہیں کوئی اللہ کا نام تعلیم کریں گے، تم کوئی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے راستے آسان کر دے گا۔ اب اس شخص نے ان اللہ والوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اب اس کے شب و روز ان اللہ والوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، وہ عبادات میں مشغول ہو گیا، وہ ذکر و تسبیح میں مشغول ہو گیا، وہ عبادت و نفل میں مشغول ہو گیا۔ اب اس کی تربیت ہو رہی، تربیت ہو رہی، تربیت ہو رہی۔ اللہ والے دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں، اللہ والے دل کی دنیا آباد کر دیتے ہیں۔ اب وہ شخص کئی سال ان اللہ والوں کی خدمت میں رہا، دن رات خدمت کرتا رہا، ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتا رہا۔ ایک دن ان اللہ والوں نے کہا کہ بیٹا، اب تمہاری منزل، تمہاری خدمت پوری ہو چکی ہے، یہ اللہ کا نام ہے، یہ تسبیح ہے، یہ ورد ہے، یہ وظیفہ ہے، اس کو ایسے ایسے کرنا، اس کو ایسے ایسے کرنا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات، پریشانیاں اور مسائل وہ حل کر دے گا۔ اور اب تم جاؤ، اپنے وطن میں جاؤ، اب تمہارا یہاں پر ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ شخص وہاں سے نکلا، دعائیں لے کر، اللہ کا نام لے کر، ذکر و اذکار لے کر، تسبیح و اعمال لے کر۔ اب وہ شخص دور دراز سے سفر کرتا ہوا اپنے وطن کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں رات ہو گئی، اس نے کہا کہ میں رات یہیں کہیں قیام کر لوں، صبح انشاءاللہ میں اپنا سفر دوبارہ شروع کروں گا۔ اس نے غار ڈھونڈنا شروع کی کہ کوئی مجھے غار ملے۔ ایک غار ملی اسے، وہ غار میں اندر گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اسی صورت کا ایک انسان غار کے اندر سو رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ شکل بھی میری ہے، بالکل یہ بندہ میری طرح ہے۔ وہ گہری نیند سو رہا، گہری نیند سو رہا۔ تو یہ اس کو اٹھاتا ہے بڑی مشکلوں سے۔ وہ اٹھتا ہے، اٹھ کے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کون؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جو تم ہو وہ میں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تم ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کہنے لگا آگے سے
کہ میں تمہارا سویا ہوا نصیب تھا جو میں اب جاگ گیا ہوں۔ یہ اس نے کہا اور وہاں سے جٹ سے غائب ہو گیا۔ اب خیر جیسے تیسے بھی اس نے رات وہاں گزاری، صبح وہاں سے غار سے نکلا۔ اب نکل کر وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا، گھر میں جاؤں گا، بچوں سے ملوں گا، بیوی کو دیکھوں گا وہ کس حال میں ہیں، میں نے تو نہ انہیں بتایا، بس چپ کر کے میں نکل آیا، اب پتہ نہیں وہ مجھے پہچانیں گے بھی کہ نہیں پہچانیں گے۔ خیر وہ جا رہا رستے میں، آگے سے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بادشاہ کی سواری آ رہی ہوتی ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، میں بھی انسان ہوں اور یہ بادشاہ بھی انسان ہے جو مزے لوٹ رہا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں فوج ہے، ساتھ میں سارے وزراء چل رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب اسے پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے اپنا جوتا اتارا، بادشاہ کے جو تاج تھا اس کا نشانہ لیا اور رکھ کے اس کے تاج کو اپنا جوتا مارا۔ وہ تاج بادشاہ کے سر سے گرا، تاج کہاں؟ کچھ بندے تاج کو اٹھانے چلے گئے، کچھ بندے اس کے پیچھے بھاگے، پکڑو پکڑو آوازیں بلند ہو گئیں، شور و غل برپا ہو گیا۔ تو خیر یہ بھی پکڑا گیا، اور جب وہ لوگ تاج اٹھانے گئے تو جب انہوں نے تاج دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ کی زندگی سلامت، بادشاہ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ یہ ایک طرف سے یہ شور برپا ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات؟ جب انہوں نے تاج میں دیکھا تو تاج میں ایک چھوٹا سا بالکل باریک سا سانپ بیٹھا تھا کہ اگر وہ بادشاہ کو لڑ جاتا تو ایک سیکنڈ سے پہلے بادشاہ کی موت ہو جاتی۔ اب اس کی تو بلے بلے ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ کہ آپ کا جب نصیب سویا ہوتا ہے تو تب آپ کی جو سیدھی ہوتی ہے وہ بھی الٹی ہو جاتی ہے، اور جب آپ کا نصیب جاگا ہوتا ہے تو آپ الٹی کریں گے تو وہ سیدھی ہوگی۔ یہ عرش سے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالی خود ہی لکھتا ہے پھر اسے خود ہی مٹا دیتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ دعائیں کرواؤ دعائیں لو، کہ یہ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا یہ سارا معاملہ تو بادشاہ نے اسے انعامات دیے، یہاں تک اسے نوازا کہ اسے اپنا مصاحب یعنی اسے اپنا خاص وزیر مقرر کر لیا، اسے بہت زیادہ اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے نام کی برکت اسے سمجھ آ گئی کہ سب کچھ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا وہ اللہ کرنے والا ہے۔ یہ آج کل دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میرے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز میرے اللہ کے امر سے باہر نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے نام کو دل کی گہرائیوں سے پکارا، اور کس درد سے پکارا ہوگا، کس کیفیت سے پکارا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کے کام بن گئے۔ اور وہ کیا تھا؟ اور وہ آج بادشاہ کا وزیر ہے، اور خاص وزیر ہے، خاص مشوروں میں، خاص محفلوں میں وہ بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے بادشاہ کی جان بچائی ہے۔ وہ خدمت جو اس نے کی وہ اللہ کے لیے کی، وہ خدمت جو اس نے کی وہ اللہ کے نام کو پانے کے لیے کی۔ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف ایک قدم جو آئے گا میں اس کی طرف 10 قدم آؤں گا۔ اللہ کو اپنی طرف اٹھنے والے قدم بڑے پسند ہیں۔ اگر آپ کی زندگیوں میں اللہ کے لیے وقت نہیں ہے تو وقت نکالیے۔ خوشحالی چاہتے ہیں، اپنی نسلوں میں برکت چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو لولا، لنگڑا، بہرا، اندھا نہیں کرنا چاہتے تو آج اللہ سے فیصلے کروائیے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، کل اگر وقت نہ ہوا تو بہت دیر ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، تو اس وقت کو قیمتی بنائیے، کچھ ٹائم اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے نکالیے۔ باقی معاملات بھی آپ کیجئے، لیکن یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہونے چاہیے جن کی برکت سے آپ کے سارے کام ہو جائیں، آپ کے تمام معاملات ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی سرخرو فرمائے اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔